اگر ہم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے تو اس کو چاہیے کہ اپنی زبان پر استغفار کرے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یہاں پر تمہارے لب استغفار سے ہلیں گے، عرش والا کہتا ہے کہ میں تیرے گناہوں کو معاف کرنا شروع کر دوں گا۔ یہ پہلا فائدہ، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، دنیا کے معاملات میں الجھے ہوئے ہو، کاروبار نہیں چل رہا ہے، معاملات خراب ہو چکے ہیں، غربت چھائی ہوئی ہے، فقر و فاقہ کا موسم چل رہا ہے، ان بن ہو چکی ہے، ناچاکیاں بڑھ رہی ہیں، محبتیں ختم ہو رہی ہیں، مال میں برکتیں اٹھ رہی ہیں، رحمت کے دروازے بند ہو چکے ہیں، گھبراؤ نہیں۔ قرآن مقدس کی یہ آیت فرمایا کہ استغفار کرو، وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمانوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے، رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا، تمہارے الجھے ہوئے کام کو سلجھا دیا جائے گا، تمہارے بگڑے ہوئے معاملات کو سلو کر دیا جائے گا، اسے حل کر دیا جائے گا۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن صرف یہ ہے کہ استغفار کی لڑی کو پکڑ لو، صرف استغفار کرنا ہے، اور لمبا چوڑا استغفار بھی نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، چلتے ہوئے استغفر اللہ، دوران سفر استغفر اللہ، فارغ ہے تو استغفر اللہ، اکیلے ہیں تو استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ استغفار سے گناہ بھی معاف، اور گناہوں کے ساتھ ساتھ جو رکے ہوئے مسئلے مسائل اس کو بھی اللہ پاک آسمانوں کے ذریعے سے تمہاری نصرت نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، یہ تیسرا انعام اس استغفار کی وجہ سے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، آمدنی معقول ہے، کم ہے، ضرورت ہماری زیادہ ہے، اخراجات ہمارے زیادہ ہیں، استغفار کرو نا، 1000 کماتے ہیں پورا نہیں ہوتا، استغفار کرو نا، 1,00,000 کماتے ہیں پورا نہیں ہوتا، استغفار کرو نا، بیماریوں کا مسکن بنا ہوا ہے، استغفار کرو نا، مصیبتوں نے گھیرا ہوا ہے، استغفار کرو نا، اولاد نہیں ہو رہی ہے، استغفار کرو نا، ناچاکی بڑھ رہی ہے، استغفار کرو نا۔ میں نہیں، تمہارا قرآن کہتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ رب العزت اس استغفار کے ذریعے سے تمہارے مالوں کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اگر صرف تمہارے گھر میں لڑکیاں ہیں، صرف بیٹیاں ہیں، نر نہیں ہیں، نرینہ اولاد نہیں ہے، پریشان نہ ہو، استغفار کثرت کے ساتھ کرو۔ میری بہن سے بھی کہو، میرا بھائی بھی سن لے، کثرت کے ساتھ استغفار کیا جائے، مال کے اندر برکت بھی اللہ پاک دے گا، اور نرینے اولاد سے بھی اللہ رب العزت نوازے گا۔ بس یہ آخری بات، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ رب العزت تمہیں مایوس نہیں کرے گا، نا امید نہیں کرے گا، بلکہ تمہیں وہ باغات، وہ محلات عطا فرمائے گا کہ جہاں پر دکھ نہیں ہے، درد نہیں ہے، غم نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، بڑھاپا نہیں ہے، کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے، اور کام ایک کرنا ہے بھائی، صرف ایک کام، اور وہ ہے استغفار۔ کثرت کے ساتھ جب بھی آپ فارغ ہوں استغفار کریں، لیکن ایسی کوئی وصیت نہیں کریں کہ جو خلاف شریعت ہے، جس پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی آتی ہے، بلکہ اللہ